جان بوجھ کر بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے والے بالغ شخص کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا سزا ہے؟ تو دیکھیے، الحمدللہ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کا رکن ہے۔ چنانچہ کسی بھی بالغ عاقل اور مکلف مسلمان کے لیے رمضان کے روزے بغیر عذر کے چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ روزہ چھوڑنے کا عذر سفر، بیماری یا کوئی دیگر شرعی وجوہات پر مشتمل ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرایا۔ اس پر اس گناہ سے بھی سچی توبہ کرنا لازم ہے، اور اکثر اہل علم کے ہاں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا بھی ضروری ہے۔ کچھ اہل علم نے اس موقع پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ اور جو شخص رمضان میں جان بوجھ کر روزہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ روزے کی فرضیت کو ہی نہیں مانتا، تو اسے اپنے موقف سے توبہ کا موقع دیا جائے گا۔ توبہ کر لے تو اچھا ہے، وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کھلے عام روزہ خوری کرنے والے کو حکمران کی طرف سے تعزیری سزا دی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کی سزا اتنی سخت ہونی چاہیے کہ مجرم کو تو نصیحت ہو جائے گی، ساتھ میں دوسروں کو بھی سبق ملے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان میں روزے نہ رکھے اور اسے اپنے لیے حلال سمجھے، حالانکہ اسے اس کی حرمت کا علم بھی ہو کہ یہ روزہ چھوڑنا حرام ہے، اس کو معلوم ہے، پھر بھی وہ چھوڑتا ہے تو اسے قتل کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ فاسق شخص ہے تو اسے رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر سزا دی جائے گی، اور سزا کا تعین حکمران کی ثوابدید پر ہوگا، یعنی حکمران جو ہے اس کی مرضی کے مطابق وہ سزا دے گا۔ اور اگر اسے روزوں کی فرضیت کا علم ہی نہیں ہے تو پھر اسے سمجھایا جائے گا۔ اسی طرح ابن حجر حیتمی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 141واں کبیرہ گناہ رمضان میں روزے نہ رکھنا یا رمضان میں جماع وغیرہ سے روزہ توڑ دینا، حالانکہ سفر یا بیماری کی صورت میں کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے سوال کیا گیا کہ بغیر کسی شرعی عذر کے مکلف شخص کی جانب سے رمضان میں روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فتویٰ کمیٹی کا جو ہے فتویٰ ہے، دائمی فتویٰ کمیٹی جو سعودی عرب کی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنے والا بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس لیے اسے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اپنے کیے پر پشیمان ہو اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرے، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ بخشش مانگے، اور جس دن کا روزہ اس نے چھوڑا ہے اس کی جلد سے جلد قضا دے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے رمضان میں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس عمل کی وجہ سے انسان فاسق ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اس دن کی جلد سے جلد قضا بھی دینا چاہیے۔ سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے جسے ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور انہوں نے مجھے میرے بازو سے پکڑ لیا۔ ایک لمبی حدیث ہے، پوری حدیث بیان نہیں کروں گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ مجھے ایک ایسی قوم کے پاس لے گئے جنہیں ان کی ایڑیوں کے بل لٹکایا گیا تھا، ان کی بانچھیں چیر دی گئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ افطاری کا وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنے والے لوگ ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ ایسے شخص کی سزا ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن اسے وقت سے پہلے ہی کھول لیا، تو اس آدمی کا حال کیا ہوگا جس نے بالکل روزہ رکھا ہی نہیں؟ یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت میں ہم سلامتی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔